طلوع اسلام۔ اب مذہب میں کیا ہوا؟ پہلی بات تو انفاق کا جو، اب آ جائیے آپ کے ہاں کے ترجموں کی طرف۔ یہ سارے تراجم اور تفسیریں آپ کی جتنی بھی ہیں یہ مذہب اسلام کی ہیں، دین کی نہیں ہیں۔ انفاق کا ترجمہ جو تھا کھلا رکھنا، اس کی جگہ ترجمہ کر دیا خرچ کرنا۔ تو خرچ میں تو پہلے آپ کی ملکیت ہو گئی نا کہ آپ کے پاس وہ ہے، یعنی رکھا ہوا ہے، تو پھر اس میں سے خرچ کرتے ہیں نا۔ یہ انفاق کی جگہ ایک لفظ بدل دینے سے، خرچ کرنے سے ساری معنویت بدل گئی اس میں۔ خرچ تو آپ اپنے پیسے کو کرتے ہیں، تو ملکیت تو پہلے آ گئی نا ذاتی۔ اب اس میں سے خرچ کرنا کچھ، اب آ گیا جو قرآن نے کہا تھا زُیِّنَ لَہُ سُوءُ عَمَلِهِ، روک رکھنا جو تھا یہ سوء عمل تھا، وہ اس کے مقصد کو ختم کر دیتا تھا۔ اب یہی روک رکھنا جو ہے یہ مزین بن گیا۔ کیسے بنا؟ اب آئیے وہ جو کہا کرتے ہیں میرے دوست کہ یہ جو وضعی روایات ہیں انہوں نے کیا نقصان پہنچایا ہے۔ ایک ہی مثال لے لیجیے، یہی جو میں نے آیت ابھی 9/34 تلاوت کی ہے، وہ جس میں یہ ہے کہ روک رکھتے ہیں اور وہ کھلا نہیں رکھتے تو یہ جہنم ہے اور اس میں تباہا جائے گا۔ تو جمع کرنے کو کنزتم، یہاں مال کو جمع کرنا تو جہنم کی آگ بتایا ہے نا قرآن نے، اس کو کھلا رکھنا دین کا تقاضا بنایا ہے۔ اب یہ جمع کرنا جو ہے اس کے لیے جواز کہاں سے آیا؟ کیا بتا، ایک روایت ہے، مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، سب مانتے ہیں اس کو، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اندازہ لگائیے اس میں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ جی، بڑے بڑے کیپیٹلسٹ، بڑے بڑے سرمایہ دار، تو ٹھیک ہے، اضطراب پیدا ہونا ہی تھا۔ کیا بات ہے، صحابہ کا کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے؟ اضطراب کس چیز پہ؟ خدا کی طرف سے آیت نازل ہو رہی ہے، اضطراب پیدا ہوا کہ ہاں مال اور دولت کا جمع کرنا اس کی روح سے تو وہ جہنم ہو گیا ہے، مارے گئے، تباہی آ گئی، ارے بچاؤ۔ اپنے میں سے ایک نمائندہ مقرر کیا کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہو کہ آپ کے صحابہ پہ تو یہ بڑا گراں گزرا ہے، خدا کی آیت حکم صحابہ پہ گراں گزرا ہے، بیٹھ کے آپس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ، وہاں جا کے بتاؤ، یعنی جیسے رسول اللہ نے کوئی بات ایسا آرڈیننس نافذ کر دی ہے اور ان سے کہو کہ اس کا ریئیکشن یہ ہو رہا ہے۔ وہ تو رسول اللہ خود اس حکم کی اطاعت کے لیے مامور تھے، ان کے پاس جاؤ کہ کیا غضب ہو گیا۔ یہ روایت ہے، اور کسے چنا اس مقصد کے لیے؟ حضرت عمر کو، جن کی کیفیت یہ بتاتے ہیں کہ وہ گیہوں کی روٹی نہیں کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے۔ جب کہا گیا کہ کیوں نہیں گیہوں کی روٹی کھاتے، کہنے لگے کہ مملکت میں جس دن ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملے گی، عمر اس دن گیہوں کی روٹی کھائے گا۔ اسے چنا گیا ان سرمایہ داروں کے ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے کہ حضور رسول اللہ کے پاس جا کے ہمارا کیس پلیڈ کریں اور کہیں کہ اس میں سے کوئی راستہ بتائیے، ہم تو مارے گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور وہ بھی چلے گئے۔ عمر جیسا شخص یعنی یہ افسانہ گھڑنے والوں کی بھی نظر آتا ہے ذہن نہیں، کچھ کیفیت ایسی پس سی تھی کہ ان کے کردار، ان کے کریکٹروں کو بھی ذہن میں نہیں رکھا کہ کس کو بھیجنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہوا نا کہ حضرت عثمان غنی تھے، ان کے پاس بہت دولت تھی، اگر انہیں بھیجتے تو کوئی بات سمجھ میں فٹ ان ہو جاتی اس افسانے کے اندر، یہ کریکٹر، وہ حضرت عمر کا کریکٹر فٹ ان ہی نہیں ہوتا، ان کو بھیجا۔ لیکن وہ بھیجا اس لیے کہ وہ عجیب قسم کا ایک کردار بنایا ہوا ہے انہوں نے حضرت عمر کا، کہ بات کے اوپر وہ ڈانٹتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور جب وہ ڈانٹتے ہیں تو خدا کی طرف سے اس کے مطابق وہی نازل ہو جاتی ہے جیسے عمر کہتا ہے، معاذ اللہ۔ عزیزان احمان، کیا سنتے ہیں آپ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بہرحال وہ چلے گئے، حضور سے کہا کہ بڑا اضطراب، کہنے لگے وہ
بات ہی نہیں سمجھ میں آئی ان لوگوں کے. ارے بابا خدا نے زکوٰۃ کا جو حکم ساتھ دے دیا، بس اس میں سے جتنا جی چاہے جمع کرو، کوئی حد نہیں، کوئی نہایت نہیں، اور اس میں سے سال کے بعد اتنی سے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر دیا کرو. وہ آ گیا نا انفاق کا ترجمہ، اتنے سے دے دیا کرو خدا کی راہ میں. خدا کی راہ میں ہو گیا. اب اس میں سے زکوٰۃ نکال دو تو باقی سارا مال کہتے ہیں پاکیزہ ہو گیا صاحب. اور جب یہ چیز لکھا ہے کہ جب یہ چیز حضرت عمر نے آ کے بتائی تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. ہاں قلعہ فتح ہو گیا، یعنی سارا نظام سرمایہ داری بچ گیا صاحب. تو نعرہ تو بلند کرنا ہی. میرا خیال ہے انہوں نے مٹھائی بھی بانٹی ہوگی، چراغا بھی کیا ہوگا، معاذ اللہ. اب آپ نے دیکھا یہ تصور زکوٰۃ کا کہاں سے آیا. یعنی جتنا جی چاہے جمع کرو، اس چیز کو جائز قرار دینے کے لیے بیچ میں سے اتنا سا نکالا تو وہ سارا نظام سارا الٹ گیا. اور اس سے مطمئن ہو گئے. اب آپ نے سوچا کہ یہ جو قرآن نے کہا تھا کمن زین لہو سوء عملہ ہی، غلط کام جن کو نہایت مزین بن کے دکھائی دے، ہے نا 1000 برس سے اس میں ہم چلے آ رہے. زکوٰۃ نہ نکالنے والے کو تو کچھ مذموم سمجھا جاتا ہے، کچھ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ مذہب والے. وہ جو اس میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے نا، وہ کتنا ہی بڑا سیٹ کیوں نہ بن گیا ہوا ہو، ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ صاحب اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے. کس قدر مزین ہو گیا یہ عمل. وہ کیپٹلزم جسے مٹانے کو قرآن آیا ہے، جسے وہ جہنم کی آگ کہہ رہا ہے، وہ جنت کا گلزار بن گیا اس ایک روایت کی روح سے. سوء عمل مزین بن گیا. مطمئن ہے زکوٰۃ دے دینے والا، خوش ہے زکوٰۃ دے دینے والا. دو ہی تو چیزیں ہیں آپ کے یہاں، زکوٰۃ اور نماز. قرآن نے اکٹھا ہی تو بیان کیا ہوا ہے. سنیے سورہ ماعون 107. یہ تو صورت ایسی ہے کہ پوری کی پوری تفسیر کے قابل. لیکن آپ کو پتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، تم نے اس شخص کی حالت پہ بھی غور کیا جو دین سے انکار کرتا نہیں کہا، اقرار تو کرتا ہے، اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے اس کو. کیا بات ہے لفظ کی. کون ہے یہ؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ وہ شخص ہے کہ جو شخص معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے، جس کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے اس کی روٹی کا انتظام نہیں کرتا، دین کی تکذیب یہ کرتا ہے. پھر اپنے آپ کو فریب کیا دے لیتا ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، بے نماز کے لیے تو یہاں بات ہی نہیں کہی. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کی غرض اور غایت اور مقصد کو تو نہیں جانتے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون، اس کو تو انہوں نے فراموش کیا ہے. الذین ہم یراؤون. اور یہ جو محسوس حرکات و سکنات ہیں نا، کانوں تک آواز لے جاؤ، ہاتھ یہاں باندھو، رکوع میں یوں جاؤ، سجدہ یوں اس طرح سے کرو، سارا زور اس پہ دیا جاتا ہے. کہنے لگا اس کو نماز سمجھتے ہیں، صلاۃ، اور صلاۃ کی غایت جو تھی اس کو پس پشت ڈالا ہوا ہے. یہ تباہی ہے ان کے لیے. کہا کیا کرتے ہیں یہ؟ یمنعون الماعون، اس رزق کو جو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا بند لگا کے اپنے لیے روک رکھتے ہیں. ویل للمصلی. صلاۃ و زکوٰۃ دونوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں قرآن میں. یہاں صلاۃ آ گئی اور زکوٰۃ والے کے متعلق یہ کہا یمنعون الماعون. بڑا صاف تھا یہ. یہاں سے کیسے نکل سکتے تھے؟ اجی صاحب نکلنے کی راہیں ہزار. کوئی بڑے سے بڑا اچھے سے اچھا آپ قانون بنائیے، وہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں قانون دان،
اور قانون توڑنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سے نکلنے کی راہیں کون سی ہیں۔ بنا دیا اللہ میاں نے یمنعون الماعون، بالکل سیدھا۔ کوئی قرآن شریف اٹھا کے دیکھیے، اس کا ترجمہ ملے گا کہ روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کو مانگے سے نہیں دیتے۔ نہیں بہن گلابی ہے ذرا چھاننی دے اپنی دے، نہیں جی میں نہیں دیں دی، چل بھی تقریب دین ہو گئی، یہ دے دی تھی انہیں چھاننی، اطاعت خداوندی ہوگی۔ اب بھائی ذرا سائیکل دینا، میں نے وہاں تک جانا ہے۔ یمنعون الماعون کا ترجمہ کوئی قرآن اٹھا کے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے روز مرہ کے استعمال کی چیزیں مانگے سے نہیں دیتے، دین مانگے سے دے دیں تو۔ خود اس زبان میں یہ معان جو ہے معاون جسے کہا گیا ہے، بہتے پانی کو کہتے ہیں۔ یمنعون منع کرنا، یہ لفظ موجود ہے، روک رکھتے ہیں اس کو۔ یہ ہے وہ اوپر کہا گیا تھا نا کہ وہ یتیم کی پرواہ نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں دیتے، اسی کی تو تفسیر ہے کہ کرتے یہ ہیں کہ جس رزق کو ندی کی طرح انہار کی طرح رواں چلنا چاہیے، یمنعون الماعون، اسے روک رکھتے ہیں۔ اب یہ روک رکھنا تو بہت قابل نفرت بھی ہے اور ویسے بھی نظر آتا ہے کہ قرآن کی تو منشا کے خلاف ہے۔ تو یہ مزین کیسے بنا؟ مزین ایسے بنا کہ روک رکھو جتنا جی چاہے، سال کے بعد 2.5% اس میں سے دے دو تم۔ یہ ہو گئی زکوٰۃ۔ اور اب ہمارے ہاں جو احیاء ہو رہا ہے اسلام کا، اس میں تو اور بھی یہ چیز پرلطف ہو گئی ہے۔ اس میں آپ کو تو معلوم ہی ہوگا جن کا کٹتا ہے، زکوٰۃ اس میں کاٹی جاتی ہے وہ اماؤنٹ لوگوں کا جو ایسی شکل میں جمع ہے جس پہ انٹرسٹ یا سود ملتا ہے۔ یعنی بینک کے اندر آپ کا فکس ڈپازٹ جو ہے اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے، سیونگز کے اندر آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے، نیشنل سیونگ کے سرٹیفکیٹس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے۔ ان اماؤنٹس پہ جس پہ گورنمنٹ خود سود دیتی ہے، وہ انٹرسٹ یا سود جسے قرآن نے اعلان جنگ کہا ہے خدا اور رسول کے خلاف، جس اماؤنٹ کے اوپر یہ انٹرسٹ یا سود ملتا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں۔ جس میں انٹرسٹ نہیں ملتا نا اس پہ نہیں کاٹتے، کرنٹ اکاؤنٹ پہ نہیں کاٹتے۔ تو زکوٰۃ تو یہ ہو گئی، اور باقی سارا کچھ وہ جو اصل اماؤنٹ، پرنسپل اماؤنٹ ہے آپ کا، اور پلس وہ جو سارا انٹرسٹ مل رہا ہے، یہ سارا جتنا ہے حلال و طیب ہو گیا، کیونکہ اس میں سے یہ اتنے پیسے جو تھے وہ ابھی آپ نے دیے نہیں ہیں، ان سے کاٹ دیے ہیں، لوگ اس کے خلاف اپیلیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہو گئی زکوٰۃ، وہ ہو گئی صلاۃ۔ تو قرآن نے دو ہی تو حکم دیے ہیں پکے جو ہیں ساری جماعت، یقیمون الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یقین دونوں چیزیں آ گئی اس میں۔ غور فرمایا کہ زین لہو سوء عمل ہی، جو قرآن نے کہا ہے کہ سوء عمل، غلط کام مزین بن جاتے ہیں، پھر ان کی نگاہوں میں مزین بن جاتے ہیں۔ ہمارا دور تو اس اعتبار سے بہت اچھا ہے، اس میں ان چیزوں کی لفظی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صورت ببیں حالم ما پرس، شکلوں نظر آؤں بے کی۔ قرآن نے کہا کہ یہ جہاں بھی قرآن نے یہ کہا ہے، یہ اس کو نہر سے تشبیہ دی ہے قرآن نے۔ جنت کا رزق بہتے پانی کی ندی کی طرح رواں دواں ہے، اگر وہ ماء ہے، وہ لبن ہے، وہ خمر ہے، وہ عسل ہے، جو بھی رواں دواں رہتا ہے وہ تو جنت کا رزق ہے۔ جہاں بند لگا آپ کے ہاں کا، اور اس کے بعد اسی پانی کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، جہنم کا بن گیا۔ اگلی آیت میں ہے وَمَغْفِرَةً مِّن رَبِّهِمْ، وہ اصل کا کہا ایک تو یہ، وہ اوپر تھے نا دو بتائے، ایک وہ جو سیدھی راہ پہ چلا جا رہا ہے، دوسرا جس کو یہ اس کے غلط کام اچھے بن کے دکھائی دے رہے ہیں، تو جو سیدھی راہ پہ جاتا ہے وہ تو اس جنت کے اندر ہے، اور دوسرا کمن
ہوا خالد فی النار، دوسرا وہ کہ جو جہنم میں زندگی بسر کرتا ہے، وہاں بھی اسے پانی ملتا ہے، کس قسم کا؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پانی تو وہی تھا، جب یہ پیتا ہے تو انتڑیاں کٹ جاتی ہیں اس سے۔ دیکھا وہ جو اوپر کہا تھا کہ وہ پانی جس میں بگاڑ نہیں پیدا ہوا ہوتا، وہ نہر کی شکل میں ہو تو پھر وہ رہتا ہے ایسا، یوں ہی بند لگایا ہے آپ نے، وہی پانی ممد حیات کی بجائے وہ ممد مرگ بن گیا، مرگ آفریں ہو گیا، انتڑیاں کٹ گئیں، موت واقع ہو گئی۔ انسانیت کی آج عزیزان من انتڑیاں کٹ گئی ہیں، زندگی کا کہیں نشان نظر دیا۔ حیوانی سطح کے اوپر تو زندگی ہے، انسانی سطح کے اوپر کہیں زندگی نہیں۔ یہ دونوں فریقوں کے متعلق قرآن نے تقابل کیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے تقابل میں بات کیا کہا گیا ہے، وہ پیسہ تو وہی ہوتا ہے، ایک سے حیات ملتی ہے، دوسرے سے انتڑیاں کٹ جاتی ہیں۔ یہی جنت اور جہنم کی زندگی ہے، وہاں کیسے ہوگی یہ تو وہاں کی بات ہے، اور یہاں تو ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے صاحب، حیات آور رزق جو ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتا، مرگ آفریں جو ہے وہ آج ساری دنیا کے اندر ہے۔ باقی رہا یہ کہ اب سانس لینے والے انسان چلتے پھرتے ہیں، تو قرآن نے کہا تھا نا کہ کما تاکل الانعام، یہ انسان نہیں ہے، کہا حیوان بھی تو چلتے پھرتے تمہیں نظر آتے ہیں، زندہ نظر آتے ہیں، وہ انہیں بھی زندہ اور مردہ حیوان کہا جاتا ہے نا، تو کہا یہی زندگی کا اشتراک ہے جو اس قسم کے معاشرہ کے انسانوں میں اور حیوانوں میں ہوتا ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو قرآن نے کہا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، او چلتے پھرتے حیوانوں، آؤ خدا اور رسول کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہو جو تمہیں وہ چیز دے گا جس سے تمہیں زندگی مل جائے گی۔ زندہ انسانوں کو کہا جاتا ہے آؤ، دیکھا زندگی اور زندگی میں فرق، یہ ہے عزیزان من دونوں میں فرق۔ آیتیں تو دو ہی آج ہوئیں لیکن بات بڑی اہم تھی، وہ آ گئی۔ سورہ محمد کی آیت 15 تک ہم آ گئے عزیزان من، اور 16ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔